اس میں معلّہ ہے. ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت بار سنا، لیکن اس کی گہرائی میں ہم نے جھانکا نہیں، موقع نہیں ملا. وہ معرفت نہیں تھی، وہ انداز نہیں تھا، وہ فکر نہیں تھی، وہ تحریک نہیں تھی. کچھ بھی ہو سکتا. میری کوشش یہی ہوئی کل سے کہ میں سب سے پہلے یہ بتا سکوں کہ حجاب کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کی اقسام کیا ہوتی ہے. ہم نے یہی سمجھا کہ بس وہ حجاب میں ہے، بس یہاں بات ختم ہوگی کہ وہ حجاب میں ہے، وہ ذات حجاب میں ہے. اس سے آگے کبھی گفتگو بڑھی ہی نہیں. ہم نے کبھی اس صورت میں سوچا ہی نہیں کہ وہ حجاب میں ہے، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ ہم حجاب میں ہیں. پہلا معاملہ تو یہ ہے ہماری آنکھوں پہ پٹی ہے. پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے اوپر ایک حجاب طاری کر رکھا ہے، جس حجاب کو ہٹانا ہمارے اپنے ہی اختیار میں ہے. ہم خود ہی اس حجاب کو ہٹانے کے روادار نہیں ہیں، اور ہم بات کرنے چلے اس سے قربت کی، قربتاً اللہ، اس سے قرب کی بات کر رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں ہمیں اپنا دیدار نصیب کرا. مولا تو ہمیں ملتا کیوں نہیں؟ مولا تیری زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ مولا تیرا قرب کیسے؟ وہ تو رحیم کریم ہے، وہ تو عطا کر رہا ہے. تو اپنے اوپر حجاب اڑے ہوئے ہیں، اپنے اوپر سے حجاب ہٹا، اپنی آنکھ پہ بندھی پٹی کھول. وہ تیرے سامنے ہے. ایک فرمان سے میرے مالک کے آغاز کر رہا ہوں، بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیے گا. بہت ہی قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں. اس سے آغاز کروں گا، آج اختتام بھی یہیں پہ کروں گا جیسا کہ میری عادت رہی ہے. لیکن اسے محفوظ کیجئے گا، یہ لکھ لینے کے قابل ہے، یاد کر لینے کے قابل ہے. بہت ہی توجہ سے. اس ذات کی حقیقت کیا ہے، وہ ظاہر کیسے ہے اور وہ غیب کیسے ہے. سرکار مولا ولی اللہ سر قائم آل محمد اللہ کے غیب ہونے کا ثبوت و دلیل ہے. جیسے قائم آل محمد مال غیب ہیں، اللہ بھی ایسے ہی غیب ہے. حاضر ہوتے غیب ہیں، ناظر ہوتے غیب ہیں. جیسے وہ ویسے یہ، جیسے یہ ویسے وہ. کیسے؟ ایک لفظ. اور یہ مالک کا فرمان ہے، میرا اپنا خیال نہیں. بڑی توجہ رکھیے گا. میں نے کہا جیسے اللہ غیب ہے ویسے ہی امام زمانہ غیب ہے. جیسے اللہ حاضر ہے ایسے ہی امام زمانہ حاضر ہیں. تو میں اللہ کا بیان کر رہا ہوں کیونکہ فرمان مولا کا اللہ کے لیے ہے. سرکار ولی اللہ سر کا خود سمجھ جائیے گا. مالک نے کہا اللہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے. اللہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے. کیا معنی ہوں گے اس کے؟ بہت سے لوگ تو پہنچ گئے، جو ابھی پہنچنے کی منزل پہ ہیں ان کے لیے ایک لفظ اور بتا دیتا ہوں. شدت ظہور یعنی وہ اتنی شدت کے ساتھ ظاہر ہے کہ اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. وہ ذات کریم اتنی شدت کے ساتھ ظاہر ہے کہ اسے دیکھنا ممکن نہیں ہے. اس کی دنیاوی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ کے کمرے میں کوئی، جہاں بھی آپ بیٹھے اس وقت، کوئی ٹیوب لائٹ جل رہی ہوگی، کوئی بلب جل رہا ہوگا، کوئی انرجی سیور چل رہا ہوگا، کوئی بھی. آپ اسے دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں اس سے نور کا اظہار ہو رہا ہے. آپ دیکھیے اسے 4 لمحے دیکھیں، 30 سیکنڈ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہی کام کل صبح اٹھ کے آسمان افق پر طلوع ہونے والے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیے گا، نہیں دیکھ سکتے. ایسے نظر اٹھائیں گے اور فوراً نظر جھکانی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے اظہار نور بہت شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. جہاں اظہار نور شدید انداز میں ہو وہ نور پھر غائب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، اسے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. اللہ کا نور اتنی شدت کے ساتھ ظاہر ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا. ولی العصر مولا سرکار قائم آل محمد حاضر اور غائب بیک وقت اس طرح ہے کہ اتنی شدت سے ظاہر ہے کہ اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا.
میرا مولا اتنی شدت سے ظاہر ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا. چلیے بیٹا شاباش باہر چلیے, باہر جائیے بیٹا. اتنی شدت کے ساتھ ظاہر ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا. نور کا اظہار حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے, حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے. یہی ایک معمہ ہے نا جو حل نہیں ہو پا رہا, بڑے بڑے لوگوں سے نہیں حل ہو پا رہا. یہ اتنا ہی سادہ ہے جیسے مولا نے بیان فرما دیا, حاضر بھی ہے غائب بھی ہے. اس کا شدت اظہار. اب بنیادی طور پر یہاں حجاب کیا ہوا؟ اب یہاں حجاب کیا ہوا؟ وہ تو حاضر ہے, وہ تو ظاہر ہے, تو حجاب کیا ہوا؟ اس کا اپنا ہی نور حجاب ہو گیا. نور بھی حجاب ہے. وہ ظاہر ہے لیکن غائب ہے, کیونکہ اس کا اپنا نور اس کا حجاب ہو گیا. وہ شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا, میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے آپ کو, جب میں سائنٹیفک بنیادوں پہ بہت سی چیزوں کو, مولا کے غیبت والے معاملات کو, اور عقلیں جب کامل ہوں گی ان معاملات کو, ٹھیک ہے, اور اس عالمین میں جو سیارے ستارے, ساری ٹریولنگ, اسپیڈ آف لائٹ, اس ساری چیزوں کو میں سائنٹیفکلی جب پروف کر رہا تھا, تو تب میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی چیز حاضر ہو اور پھر بھی غائب ہو جائے, یہ اس کی سپیڈ پر منحصر کرتا ہے. یعنی آپ ایک چیز کو, اور میں نے اس قلم کی مثال دیتے ہوئے آپ کو سمجھایا تھا, یاد ہے, ایسے ایسے میں نے ہلا کے کہا تھا, ایک چیز آپ ایک خاص رفتار سے موو کروائیں تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. جب وہ ایک خاص رفتار کی لمٹ سے کراس کرے گی, موجود ہوگی, لیکن اتنی رفتار کے ساتھ گزری ہے کہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہی. اسے ہی کہتے ہیں سپیڈ آف لائٹ. یہ آج کی آپ کی سائنس کہہ رہی ہے, مان رہی ہے کہ سپیڈ آف لائٹ سے جیسے ہی کوئی چیز ایکسیڈ کرتی ہے وہ پھر نظر نہیں آتی, وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اسے دیکھنا پھر کم از کم اس آنکھ کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد اب اس تھیوری پہ بھی کام ہو رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے, کئی جگہوں پہ اس کے اوپر پریکٹیکلز ہو چکے ہیں, اور کئی جگہوں پر ابھی یہ سلسلے چل رہے ہیں, تھوڑے سیکرٹ رکھے جا رہے ہیں کہ اس سپیڈ کو بھی ڈبل کیا جا رہا ہے, اس سپیڈ کو بھی ٹرپل کیا جا رہا ہے. ایک کوانٹم تھیوری ہے ایک پوری. اب میں اس طرف نہیں پڑھ رہا, اگر یہ کوانٹم تھیوری پڑھنے گیا تو آپ کہیں گے زئی صاحب جو ہے وہ اسماء معلّہ پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہاں کوانٹم تھیوری آ گئی ہے. لیکن الحمدللہ یہ دنیاوی علوم سارے پڑھنے پڑتے ہیں, اور یہ پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی بھائی انہوں نے تو الف بے بھی نہیں پڑھی, پتہ نہیں کوئی ڈگری شگری ہے نہیں, کہاں سے آ گئے ہیں. الحمدللہ اتنا پڑھے ہیں کہ کاش پڑھے لکھے بیٹھ کے یہ پوچھیں کہ مولا کے بارے میں کچھ بتائیں تو پھر ان کو ان کی زبان میں بتائیں. بہرحال تو یہ باقاعدہ یہ تھیوری یہ ثابت کر رہی ہے, جو ٹائم ٹریول ہے نا, جس کے اوپر بڑے عرصے, دہائیوں سے, زمانوں سے کام کر رہے جو سائنسدان ہے, وہ جو ٹائم ٹریول ہے وہ بھی پاسبل ہو رہا ہے, سٹینڈ کر رہا ہے اسی کوانٹم تھیوری کے اوپر. اور یہ ساری چیزیں اسی حجاب کے اندر آتی ہیں. آپ کا بلیک ہول وہ اسی حجاب کا ایک ذریعہ ہے, وہ اس کائنات کا ایک حجاب ہے, کیونکہ جو اس حجاب کے پرے ہے وہ تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے. کتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے, زمین کے اندر جا رہے ہیں, کور آف دا ارتھ ڈسکور کر رہے ہیں کہ کور کیا ہے. اس کور کو موو کرنے کا, روکنے کے ہتھیار پیدا ہو رہے ہیں کہ زمین کے کور کو ہٹ کیا جائے. یعنی ایسے ہتھیار بنا لیے جس سے زمین کے کور کو ہٹ کیا جا سکتا ہے. ایسے ہتھیار بنا لیے گئے, ایسے چیزیں کہ آپ فضاؤں میں, خلاؤں میں, سماؤں میں کہاں کہاں جا رہے ہیں, کون کون سے سیاروں پہ جا رہے ہیں. اتنی ڈسکوریز کے باوجود بھی بلیک ہول کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بلیک ہول کائنات کا حجاب ہے. وہ اس کائنات کے, یعنی صرف جو آپ کی کائنات ہے, یہ ایک عالم جو ہے آپ کا, ٹھیک ہے, جسے کہکشاں میں, کیا میں نے کہا تھا عالم کی کیا ڈسکرپشن ہے سادھی, جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے ہر طرف میں,
जहां तक वो तुम्हारा आलम है, क्योंकि तुम इस आलम में रहते हुए दूसरे आलम में नहीं देख सकते, आलमीन इसके सिवा हैं। तो आज तक जो साइंस ने डिस्कवर किया वो तुम्हारा ही आलम है, वो लाखों करोड़ों नूरी साल तक आपकी साइंस देख चुकी है, ठीक है। यानी लाइट की स्पीड से लाखों करोड़ों सालों तक सफर करते रहो तो वहां तक देख लिया, वो तेरा ही आलम है। इस आलम के अंदर जो ब्लैक होल है ना, वो तेरे आलम का ब्लैक होल है, यानी वो तेरे इस आलम का हिजाब है। जब भी इस निजाम को चलाने वाले की मशीयत को मंजूर होता है, वो यही के किसी निजाम को लपेट के उस हिजाब के अंदर ले जाता है, तुझे नजर ही नहीं आता। जब उसको मंजूर होता है इस हिजाब से कुछ बाहर भेज देता है, तुझे नजर आने लग जाता है। इस आलम के हिजाब के आर पार तू नहीं देख पा रहा, हिजाबुल्लाह तक कहां जाएगा, हिजाबुल्लाह तक कहां जाएगा। ठीक हो गया। तो क्या मैंने अभी मुद्दा बयान किया आपके सामने, आप बड़ा लुत्फ उठाएंगे। देखिए, मैंने हिजाबुल्लाह पे पढ़ के गुजर जाना था, लेकिन आपकी कल गुफ्तगू के सुनने ने और उस पर कमेंट्स की सूरत में इजहार जो बाद में मुझे इतना लंबा तकी साहब ने बना के दिया, उसमें से मैंने बहुत सारे पढ़े, कुछ के मैंने उनको कहा कि आप जवाब भी दे दें, तो उससे मुझे लगा कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस मकाम पे, इसलिए मैं अब इस हिजाबुल्लाह को और खोलने लगा हूं। खुश हो जाएं आप इसको और ज्यादा मैं, तो इसलिए मैंने जरा, अच्छा, कल आप में से बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने कहा था जी हमारा जो इसरार वाला बोर्ड है उसकी बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। आप यकीन करें, कल मैं मजलिस शुरू कर चुका था, मुझे खुद पढ़ते हुए एहसास हो रहा था कि बोर्ड होना चाहिए था, लेकिन दौरान मजलिस मैं अपने उस मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाह रहा था। तो आज ना सिर्फ ये आ गया, आज भी मैं इंशाल्लाह टाइम देख के नहीं पढ़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। आज एक खास नुक्ते तक पहुंच के ही हम वापस मुड़े मतलब रुकेंगे, फिर मामला कल पे छोड़ देंगे। सबसे पहले मैं कल जो चीज मिस हो गई थी मैं वो करना चाह रहा हूं, ताकि आप अहबाब इसे नोट कर लें, ठीक है। अल हिजाबुल्लाह, मैंने इसकी कैटेगरीज बताई थी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा और यहां पे उसकी कैटेगरीज लिख रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर लें, आप इसको महफूज कर लें, कल से रिकैप हो जाए। और जहां हमने कल लास्ट में आखिर में कल छोड़ा था हिजाबात जुल्मानी बयान करते हुए और हिजाब एहतजाब बयान करते हुए, हम वहीं से हिजाबात जुल्मानी यानी हिजाब मजमूमा जब हम बयान कर रहे थे तो उधर से ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब इसका मैंने कहा था हिजाबात अलल नाजिर, ठीक है, या हिजाब अलल नाजिर, और दूसरा है हिजाबात अलल मंजूर या हिजाब अलल मंजूर, ठीक है। ये यहां पे आते हैं और यहां पे इनकी कैटेगरीज हिजाब की यहां पे 2 में तकसीम हो गई, और यहां इन कैटेगरीज का एक और मामला है, वो है वजूद का। वो क्या था कि ये तारी होता है वजूदे गैर खालिक और ये होता है वजूदे खालिक, ठीक है। यानी ये वजूदे खालिक पे होते हैं हिजाब अलल मंजूर, और ये वजूदे गैर खालिक पे होते हैं, ठीक हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़े थे तो यहां पे हमारे और आगे थे क्या, हिजाबाते मंजूमा, और आगे था हिजाबाते महमूदा, ठीक हो गया। इसकी अगली जो कैटेगरीज आई यहां से फिर ये आगे मजीद 2 कैटेगरीज में बट गया, ठीक है। अब हमने यहां से इसको खोलना शुरू किया था, इसकी आगे से फिर हमने कैटेगरीज बनाई थी हिजाबाते मंजूमा की। इसमें अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं मैं आपको जो पता नहीं कल बताई थी, ये होते हैं काबिले मुजम्मत और ये होते हैं काबिले इज्जत, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कल मैंने आपको ये इसकी वजाहत कर दी थी, ये काबिले मुजम्मत होते हैं
اور یہ قابل عزت ہوتے ہیں حجابات. اچھا اب یہیں سے آگے اس کی کیٹیگری چلی تو یہ ایک آئے حجابات ظلمانی اور حجابات نورانی. حجابات منظومہ کی پھر آگے کیٹیگریز ہوئی تھی تو حجابات ظلمانی اور حجابات نورانی. حجابات ظلمانی کی آگے پھر ہم نے کیٹیگریز کی تھی اور یہاں پہ آیا تھا حجاب غلیظ اور یہ تھا حجاب لطیف. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک آ گئے تھے ہم؟ صحیح ہو گیا؟ کلیئر ہو گئی؟ کل یہی بات تھی. الحجاب اللہ حجابات علی الناظر علی المنظور، یہ وجود غیر خالق پہ، یہ وجود خالق پہ. ان کی کیٹیگریز حجابات منظومہ اور حجابات محمودہ. منظومہ جو ہیں یہ زیادہ تر حجابات مذمت پہ ہوتے ہیں اور یہ قابل عزت. اس میں حجابات ظلمانی اور اسی میں آتے ہیں حجابات نورانی. حجابات ظلمانی میں پھر ایک کیٹیگری ہوتی ہے حجاب غلیظ اور حجاب لطیف. میں نے غلیظ کا بھی بتا دیا تھا کون سے حجاب ہوتے ہیں اور لطیف کا بھی بتا دیا تھا کون سے حجاب ہوتے ہیں. اس میں آج میں یہیں سے حجابات منظومہ سے ہی آگے آغاز کروں گا. یا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، میں کیونکہ یہ مٹاؤں گا اس لیے بتا رہا ہوں. میں اسی کو آگے آج مزید بیان کروں گا، حجاب منظومہ کوئی. ٹھیک ہے؟ اس کی کچھ اور کیٹیگریز میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا. اس کے ساتھ یہ کل رہ گیا تھا. ٹھیک ہو گیا نا؟ کیونکہ ہم ظلمانی پہ بات کر رہے تھے نا تو نورانی رہ گئے، حجابات نورانی. یہ میں صرف یہاں لکھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ میں پھر پورا جو میں نے ایک سکیل بنایا ہے مٹا دوں گا. حجابات نورانی میں ایک ہوتے ہیں حجاب عبادت. حجاب عبادت، ٹھیک ہے؟ یہ نیا ہے، اس کو سن لیجئے. اور دوسرے ہوتے ہیں حجاب ریاضت. یہ حجابات نورانی کا حصہ ہے، حجاب عبادت اور حجاب ریاضت. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو آپ اچھی طرح نظر کر لیں. حجابات منظومہ میں ظلمانی نورانی، ظلمانی میں غلیظ و لطیف اور نورانی میں حجاب عبادت اور حجاب ریاضت. اوکے ہو گیا؟ اچھی طرح نوٹ کر لیا؟ ڈن ہو گیا؟ زبردست. یہ آپ بعد میں بھی جب دیکھیں گے اس کو، آپ کیونکہ محفوظ ہو جاتی ہے یہ ساری ویڈیو، تو آپ اس کو ابھی تو ساتھ ساتھ میرے آپ سفر کر رہے ہیں، آپ اس کو بعد میں نوٹ کر لیجئے گا اپنے کسی بھی کاپی پہ یا جس بھی چیز پہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیں گے حجاب مذموم. ایک ہے حجاب مذمومہ میں ہی جس کو میں آج بیان کروں گا. حجاب مذموم شر، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے حجاب مذموم خیر. یہ دو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. ابھی آگے بڑھنے سے پہلے اسے آپ نوٹ کریں، اور یہ بڑے ہی راز کے حامل ہیں، بہت راز کے حامل ہیں. حجابات مذمومہ میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی کچھ کیٹیگریز میں نے پہلے بتا دی، ظلمانی، نورانی، اور پھر ان کی آگے سے کیٹیگریز یہ بھی اسی کا حصہ ہے. حجاب مذموم شر اور حجاب مذموم خیر، یعنی ایک ہوگا حجاب شر اور ایک ہوگا حجاب خیر، لیکن اسی کیٹیگری میں فال کرے گا. یہ کیا کہتا ہے حجاب؟ بہت غور سے سنیے گا. یہ کیا کہتا ہے؟ اس میں جو خیر ہے، حجاب مذموم خیر میں اللہ کو اپنا حجاب بنایا جاتا ہے، اور شر میں خود اللہ کا حجاب بنا جاتا ہے. یہ اس کی تعریف ہے
پہلے اس کو محفوظ کرو، پھر اس کی مثال بھی دوں گا، سارا سمجھاؤں گا جیسے کل کیا تھا. ہر چیز جیسے کل بھی مثالوں سے سمجھائی تھی، آج بھی مثالیں دے کے سمجھاؤں گا، سمجھنا آسان ہوتا ہے. خیر میں اللہ کو اپنا حجاب بنایا جاتا ہے. حجاب مذموم خیر میں اللہ خالق مخلوق کا حجاب بنتا ہے. بات کو آسان کرو، حجاب مذموم خیر میں خالق مخلوق کا حجاب بنتا ہے، اور شر میں مخلوق خالق کا حجاب بنتی ہے. اب آپ کہیں گے زئی صاحب یہ مطلب کیا، خالق بندے کا حجاب ہو گیا، بندہ خالق کا حجاب ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی. جب بھی انسان سے، اب میں خیر بتا رہا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ اللہ کو اپنا حجاب بنانا ہے. ٹھیک، خیر میں حجاب مذموم خیر، جب بھی انسان سے کوئی عمل خیر ہوتا ہے، انجام پاتا ہے، جب بھی انسان سے کوئی عمل خیر انجام پائے تو یہ حجاب یہ کہتا ہے کہ اس عمل خیر کو اگر اس حجاب کو ہٹانا ہے، پہلے تو طاری ہوگا نا، طاری ہو کے پھر ہٹے گا. بڑی توجہ، حجاب مذموم خیر میں جب بھی بندے سے، مخلوق سے کوئی خیر سرزد ہو تو وہ فوراً یہ کہے کہ میں اس خیر کے کرنے کا اہل نہیں تھا اگر میرے مالک کا کرم مجھ پہ نہ ہوتا. تو فوراً وہ یہ بات کہے گا. یعنی وہ خیر کو خود سے منسوب نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو خیر ہے نا یہ بس میری طرف سے ہے، یہ میں نے کیا، دیکھو میں کتنا نیک، دیکھو میں کتنا عظیم، دیکھو میں نے کتنے اچھے کام کیے. نہ، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق، میرے مالک کی دی ہوئی توفیق، میرے مولا کی دی ہوئی توفیق، اس کی توفیق تھی لہٰذا میں نے یہ کام کیا. یعنی خیر کو وہ اس کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اس کی طرف سے نظر کرم تھا تو یہ خیر ہو گیا. یعنی عاجزی میں خود کو مٹانا ہے، ہر اچھے عمل کو اس سے منسوب کر دینا ہے. اب کیا ہوگا کہ وہ تیرا حجاب ہو جائے گا. کیسے؟ میں بھی آگے بتا رہا ہوں. وہ تیرا حجاب ہو جائے گا. یہ بھی حجاب احتجاب کی ایک قسم ہے. بھلا کیسے؟ اس میں ایک دوسرے کا حجاب ہو جاتا ہے یا ایک دوسرے سے حجاب ہو جاتا ہے. میں امید کر رہا ہوں بات مشکل نہیں ہوگی، میں آسان اس کو، چلو میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں. یعنی کہ اب تو نے عمل خیر کیا، چلو آؤ میں مثال دیتا ہوں. اب تو نے عمل خیر کیا اور اچھا عمل ہے، احسن عمل ہے، بہت اچھا. اس کی توفیق نہ ہوتی تو میں نہ کرتا. اس نے کہا نا تو شکر کر، میں اور ادا کروں گا. کہتا ہے نا تو نے یہ شکر کی ہی تو سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ تو کہ بادشاہ تیرا ہی تو کرم تھا تو یہ کیا. اب وہ اور عطا کرے گا تو اور خیر کرے گا. تو نے اور خیر کی تو پھر کہے گا اسی کا تو کرم ہے کہ اس نے یہ مجھے کیا. یہ پھر شکر ہوا، پھر اس نے عطا. یہ سلسلہ خیر کا بڑھتا رہا، خیر کا سلسلہ بڑھتا رہا، یہی خیر کا سلسلہ بڑھتا رہا، تو اس کی طرف بھیجتا رہا. تو اب ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ خیر کا سلسلہ مسلسل ہو گیا، مسلسل ہو گیا. یہ حجاب مسلسل طاری ہو رہا ہے. یہ حجاب دیکھو طاری ہوگا اور پھر کرے گا کیا، یہ سنو ذرا. یہ حجاب مسلسل طاری ہو رہا ہے. یعنی اب اللہ کو تو اپنا حجاب بنا رہا ہے، مولا کو تو اپنا حجاب بنا رہا ہے. حجاب منظوم خیر میں تو نے کہا تیری توفیق تھی تو میں نے یہ کیا. اب ہوگا کیا، وہ تیرا حجاب بن رہا ہے. کیسے؟ اب تجھ میں سے لوگوں کو تو نظر نہیں آئے گا، وہ نظر آنے لگ جائے گا. ہائے 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 ہائے. حجاب احتجاب کی کیا تعریف کی تھی میں نے، کہ جس میں باقی جو انوار ہیں وہ اپنے آپ کو، باقی ذاتیں اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کرتی ہیں، اس میں سما جاتی ہیں. اب تو نے اس حجاب خیر میں، حجاب مذموم خیر میں تو نے خود کو اس سے منسوب کیا، اپنی نیکی کو اس سے منسوب کیا، اپنے خیر کو اس سے منسوب کیا. وہ پردہ بنتا چلا، تو نے اپنا پردہ اس کو بنایا، وہ پردہ بن گیا، وہ حجاب بن گیا. تو نے کہا مالک تو، مالک تو، مالک تو، مالک تو، میرا کچھ نہیں، مولا تو، مولا تو، مولا تو. تو کہتا چلا مولا تو. اب ہوا کیا کہ وہ تیرے سامنے آنا شروع ہو گیا. تیری ذات کے اوپر اس کی ذات طاری ہوتی گئی، تیری ذات کے اوپر اس کی ذات سماتی گئی.
تیری ذات کو اس کی ذات اپنے محور میں لیتی گئی. دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ جیسے تو نے اپنے آپ کو اپنے پر اس کو طاری کیا, اب تیری ذات مٹتی گئی, اس کی ذات نظر آتی گئی. یہی وہ منزل ہے جس منزل پہ بندہ کہہ اٹھتا ہے انا الحق. ہائے 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 یا علی یا علی. اسی منزل پہ بندہ کہتا ہے انا الحق, جسے مولوی دیکھ کے کہتا ہے اوہ شرک کر دیا, لیکن اس کا یہ دعویٰ عین حق ہے. مجھے یقین اب اس مثال سے بات پہنچی ہے تم تک, مجھے پورا یہی عین حق ہے. دیکھو کل میں نے پٹیاں کھولی تھی, میں نے کہا تھا تو تیرے اوپر جو جو پٹی بن رہی ہے وہ میں کھول رہا ہوں, اور مجھے لگا کہ بہت سو کی پٹیاں کھلی ہیں. آج میں اسی لیے آگے کی منزل کر رہا ہوں. کل پٹیاں کھلی تھی, اب وہ ذات طاری ہوگی, اب اگلی منزلیں آئیں گی نا. ہاں تو نے اپنا ہر خیر اس سے منسوب کر دیا. وہ تیرے اوپر ایسے اپنا حجاب ڈالتا رہا, اس کا حجاب تیرے اوپر آیا. حجاب احتجاب ہے نا, یہی تو تعریف کی تھی. یعنی تیری ذات مٹتی گئی, تیری ذات مٹتی گئی, وہی نظر آنے لگ گیا. یہی تو کہا مالک نے ہمارے لیے باعث سے فخر بنو. فخر فخر تمہیں دیکھ کے کہے وہ علی والا جا رہا ہے, وہ علی والا جا رہا ہے, وہ علی والا جا رہا ہے. تو کرتا رہا, اس کا سارا حجاب تیرے اوپر آ گیا. جیسے ہی سارا حجاب تیرے اوپر آ گیا, اب تجھے دیکھ کے اس نے کہا یہ علی والا ہے, یہ ولایت والا ہے, یہ ولی الاثر کا منتظر ہے. اللہ اکبر, اس میں تو سارے ہی وہ کمال نظر آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. تمہیں عملی طور پہ مثال دوں, پریکٹیکل دکھاؤں, تب زیادہ اچھی طرح مانو گے. پریکٹیکل دیکھنا ہے, جا کے سلمان کو دیکھ. ہائے 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 یا علی, سلمان کو دیکھ. اس نے یہ حجاب احتجاب یعنی حجاب منظوم خیر کو اتنا خود پہ طاری کیا, اتنا خود پہ طاری کیا کہ منزل کمال پہ پہنچا. جب منزل کمال پہ پہنچا تو حجاب والا خود بولا من اہل بیت. اب سلمان میں سلمان نہیں دکھ رہا, اب سلمان وہ کام بھی نہیں کر رہا جو بندہ کرتا ہے. ہائے 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 ہائے. اب سلمان وہ کام کر رہا ہے جو مولا کرتا ہے. اب سلمان قبرستان میں جا کے مردے کو کہہ رہا ہے اٹھ تو وہ اٹھ رہا ہے, لیٹ جا تو وہ لیٹ رہا ہے. اب علی کے آنے پہ مرا ہوا سلمان اٹھ کے بیٹھ رہا ہے, بیٹھا ہوا خود لیٹ رہا ہے. اب بیابان میں بیٹھا ہوا سلمان دن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے رات ہو جا, رات کو دیکھ کے کہہ رہا ہے دن ہو جا. سارے وہی کام کر رہا ہے نا جو مولا کے معجزات ہے. اس نے یہ خود پہ طاری کیا. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں میں بیان کرتے ہوئے اپنے آپ پہ میں نہیں رہتا, ٹھیک ہے. یہ وہ اسرار ہے, یہ وہ اسرار ہے جو مولوی منبر سے دور رکھتا ہے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کتابوں میں نہیں ہیں یا پڑھی نہیں جا سکتی. یا مولا سے خیرات مانگو, مولا کرم نہیں کرتے. بتیروں نے پڑھی ہیں, اندھے ہو گئے, بیان ہی نہیں کرتے. بتیروں نے خیرات مانگی, مولا نے دی, لالچ کا شکار ہو گئے کہ ہم بندوں کو بتا دیں گے, بندے پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے, ہمیں کون سنے گا. میں نہ اس میں سے ہوں نہ اس میں سے ہوں, میں پڑھتا بھی ہوں, خیرات بھی مانگتا ہوں, ملتی ہے, میں دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے اصول یہی ہے, جتنا میرے پاس ہے جتنا تمہیں دوں گا پیچھے سے ملے گا. میری اپنی لالچ ہے. میں کہتا ہوں جیب خالی, جتنا دیا مولا میں دے کے جاؤں, کیونکہ اگلے دن جا کے مالک سے کہنا پڑتا ہے مولا جیب خالی, جولی خالی, کاسا خالی, سب تو دے دیا. وہ پھر مسکرا کے کہتا ہے اچھا اگر تو اتنا سخی بن رہا ہے تو میں تو پھر سخی الاسخیاء ہوں, میں تو کریم ہوں, لے پھر مجھے اور ملتا ہے, میں مزہ لیتا ہوں, وہ بھی دے دیتا ہوں. میرا تو اپنا لالچ کا معاملہ چل رہا ہے. تو اب سمجھے کہ یہ کیا ہے, حجاب مذموم خیر بہت بڑا حجاب ہے. اس حجاب کے طاری کرنے کا مطلب ہے حجاب کا ہٹ جانا. ہاں یہ حجاب ایسا ہے کہ اس حجاب کو طاری کرنا ہے, اس کے آنے سے حجاب ہٹ جاتا ہے. اور یہ ہوگا تب جب تو پٹی کھولے گا, یہ پٹی کے بعد والے معاملات ہیں. ہاں یاد رکھنا یہ اس کے بعد والے معاملات ہیں, اسی لیے ترتیب سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, چلو آؤ شاباش. اب جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. اب کیا آ گیا, حجاب مذموم شر. اب اس کی کیا تعریف کی تھی کہ پہلے حجاب میں کیا ہے کہ اس کو مالک کو اپنا حجاب بنا لینا, پھر تجھ میں سے وہ نظر آئے گا. ہاں اب دوسرا حجاب کیا ہے, خود اس کا حجاب ہو جانا. اب یہ کیا ہے, یہ ہے حجاب مذموم شر. اس میں کیا ہے,
اس میں یہ ہے، پہلے میں کیا تعریف بتائی تھی کہ جب بھی کوئی خیر عمل سر انجام پائے تو اس خیر کے عمل کو مالک کی طرف منسوب کرنا ہے کہ یہ مولا کی وجہ سے ہے، یہ مولا کی عطا سے ہے، یہ مولا کے فضل سے ہے، یہ مولا کے کرم سے ہے۔ حجاب شر میں اس کا الٹ ہے، کیا کہ اگر کوئی عمل شر سرزد ہو جائے تو پھر یہ کہنا ہے کہ مالک کی طرف سے تو خیر ہی خیر ہے، میری کسی غلطی کی وجہ سے مالک کی نظر کرم مجھ پہ سے ہٹی اور مجھ سے یہ شر ہو گیا۔ سمجھ میں آیا کلیہ اصول؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی خیر کو اس سے منسوب کر دو اور شر کی چادر کو خود پہ اوڑو، کہنا نہ مالک شر تو تیری طرف سے ہے ہی نہیں، یہ میری کوئی غفلت ہوگی مالک، میرا کوئی گناہ ہوگا، یا چلو گناہ نہیں تھا، میری ریاضت نے مجھے گناہ سے نکالا، چلو میری کوئی غفلت ہوگی میرے بادشاہ، تو میرے کسی گناہ یا میری کسی غفلت کی وجہ سے مجھے اس کا نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ ایک لمحے کو تیری نظر کرم مجھ سے ہٹی، کیونکہ جب تک تیری نظر کرم ہے نا تو پھر شر نہیں ہو سکتا، لیکن میری یہ غلطی نے مجھے یہ میرے منہ پہ کالک ملی کہ تیری نظر کرم ہٹی اور مجھ سے یہ شر ہو گیا، لہٰذا یہ شر کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو یعنی کہ اب اس شر میں تو اس کا حجاب ہوگا کہ زمانہ یہ نہ کہنے پائے کہ تیرے مالک کی طرف سے شر آ گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، سمجھے ہو؟ یہی تو ابلیس کی اصل حرام زدگی ہے، یہی تو اس چلاک مکار عیار کا کام ہے، وہ عیار ہے، مکار ہے، چلاک ہے۔ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، اللہ اور ابلیس پڑھوں گا، تم حیران رہ جاؤ گے، اس دن کا انتظار کرنا جب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ابلیس کام کیسے کرتا ہے۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، مالک کی نالین سے اڑنے والی خاک کی قسم، ان کے کرم کے سوا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کے اس راز سے پردہ اٹھایا اور میں تم تک پہنچاؤں گا یہ کہ وہ کام کیسے کرتا ہے۔ جب تمہیں پتا چلے گا نا کام کیسے کرتا ہے، تم بچو گے پھر اس کے کام سے، پہنچاؤں گا میں تم تک یہ، لیکن وقت آنے دو، اس سے پہلے تمہیں کسی اور کام کی تیاری کرانی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ زمانے میں شر پھیلائے اور زمانے والے یہ کہیں شر بھی اسی کی طرف سے۔ یہی کام یزید ملعون حرامزادے نے کیا تھا، اس نے یہی کیا نا، وہ یہی تو کہتا تھا کہ اللہ نے ہلاک کیا، معاذ اللہ، یہی کہا تھا نا اس حرامی نے پھٹے پہ لکڑیوں کے بیٹھ کے کہ اور دیکھو اللہ نے ہلاک کیا، اور آگے بھی ایسی خرافات بکی اس نے جو دہرانا میرا مقصود نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس شر کو اس شر کو ایک تو بھیا ساری دنیا کو میں یہ کہہ رہا ہوں، براہ کرم جب یہ مجلس چل رہی ہو 9 سے 10 ساڑھے 10 تک مجھے کوئی فون نہ کیا کرے اس نمبر پہ، میں جو ہے نا میرا نمبر جو یہ چل رہا ہے ہر جگہ، میں اسی سے لائیو ہوتا ہوں، ہوتا تو تقی کے پاس ہے یہ، لیکن لائیو میں اسی کے ذریعے ہوں۔ بہرحال تو یزید نے اس کی طرف یہی کام نہیں کرنا، یہ یزیدی فعل ہے، یہ ابلیسی فعل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب حجاب شر اور حجاب خیر بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ توفیق بھی مالک کی طرف سے۔ چلو میں تیزی سے اس کی مثال بھی دے دوں، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جس میں یہ بھی میں نے مثال تمہارے لیے نکال کے رکھی تھی کہ یہ بڑی زبردست مثال ہے، یہ یزید والی مثال ابھی میرے ذہن میں آئی تو میں نے وہ بھی تمہیں دے دی۔ قرآن سے میں نے یہ مثال نکال کے رکھی جس میں یہ حجاب مذموم شر اور خیر یہ دونوں ایک ہی واقعے میں موجود ہیں، اور وہ قصص الانبیاء کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے تو اب دونوں حضرت خضر سے کیسے انہوں نے اظہار کر کے بتایا کہ جب بظاہر ایک عیب والا کام ہوا کہ جب کشتی میں بیٹھے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیب دار کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جب حضرت موسیٰ نے پوچھا تو حضرت خضر نے جواب دیا تھا کہ میں نے اس کا ارادہ کیا، میں نے اس کا ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب دار بنا دوں۔ یہ تھا حجاب مذموم شر۔ اور جب آگے بڑھے اور وہ مساکین کی دیوار تعمیر کی
تو اب یہ عمل خیر تھا. اب یہاں جب پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت خضر نے کیا جواب دیا کہ تیرے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ دونوں جوان ہو تو اپنا خزانہ خود نکالے. یہ عمل خیر تھا تو کس کی طرف منسوب کیا؟ قرآن سے استدلال آ گیا. ٹھیک ہے, میں یہ مثال بھی ساتھ ساتھ اس کے لے کے چل رہا ہوں. عمل خیر تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف منسوب کیا کہ بھئی تیرا رب یہ چاہتا ہے, تیرے رب کا یہ ارادہ ہے. اور جہاں بظاہراً عیب والی بات انہوں نے کہا میرا یہ ارادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اسے اب تم نے دھیان میں رکھنا ہے. سمجھ میں آ گیا کہ عیب میں خود کو مالک کا حجاب بنا لیں گے اور شر میں مالک کو کیا کریں گے؟ اپنا حجاب. خیر میں مالک اپنا حجاب بن گیا. اب بنیادی طور پہ یہ میں ایک اور بات بتا کے اس کو یہاں ختم کرتا ہوں. یہ بات یہ والی جو یہ خاص طور پر یہ ہے حجاب مذموم شر اور خیر, یہ یہاں ختم نہیں ہوتا. تم سمجھو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ حجابات کے سلسلے اتنے وسیع ہیں, اتنے وسیع ہیں, تم سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب جب تک تم بس نہیں کہو گے نا مالک کی خیرات اتنی ہے کہ میں ان حجابات پہ ہی پڑھتا رہوں, اتنی وسعت ہے ان میں. کہنے کو حجاب اللہ, وہ حجاب میں ہے, وسعتیں دیکھتے رہو. یہ والا جو معاملہ ہے نا, یہ علم عرفانیات میں ایک بہت بڑی بحث ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے. عرفانیات کی بہت بڑی بحث ہے اور مالک کے فضل و کرم سے مالک کی خیرات رہی ہے. ہاں, اس سے آگے ابھی میں بیان نہیں کر سکتا. نمبر ایک تو پھر وہ گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی, اور نمبر دو کہ اس سے آگے کی گفتگو مزید ایسے اسرار کی حامل ہے جو میں نہیں چاہتا کہ سنبھلے ہوئے قدموں کو بھی ایسے تھوڑا سا تھر تھرائیں یا ڈگمگائیں, کیونکہ وہ باتیں بہت آگے جاتی ہیں. یہ بات مذاق نہیں ہے جو تم سوچ رہے اور سن لیا کہ اس کا حجاب طاری ہو جائے آگے, کہ وہ نظر آنے لگ جائے. یہ معمولی بات ہے کہ وہ نظر آنے لگ جائے, یہ چھوٹی بات ہے. اسے ہلکا محسوس کر رہے ہو کہ تمہاری ذات ختم ہوگی اور اس کی ذات نظر آنی شروع ہو, اس کے کلمات کا اظہار ہو. سرکار مولا علی کا میں اکثر ایک مولا کا فرمان جو مجھے مستقل سنتے ہیں مجلسوں میں نے بارہا پڑھا ہے. مالک کا ایک ارشاد گرامی بڑا باکمال ہے. مالک سرکار علی بادشاہ فرماتے ہیں تو اپنے اندر سے اپنی میں کو مار لے تو وہ تیرے اندر سے تیری میں بن کے بولے گا. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی. تو اپنے اندر سے اپنی میں مار لے تو یہ تیری میں کیا ہے؟ یہ تیری میں تیرا اور اس کا پردہ ہے, حجاب ہے. تو اپنی میں کا حجاب ہٹا. وہ کون؟ وہ جو اس ہو کا وہ کسے وہ کہہ رہا ہوں؟ اسے وہ کہہ رہا ہوں جو آنے والا ہے. میں اس وہ کی بات کر رہا ہوں, وہ جو وہ کا اظہار کرتا ہے. وہ کے معنی کس کے مد میں کیے جاتے ہیں؟ ہو کے مد میں. ہو کے باوجود اس کے کہ یہاں پر نہ ہو کا اطلاق ہے نہ وہ کا, کیونکہ ہو اور وہ یہ دونوں اشارے میں آتے ہیں اور اس پہ اشارے کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, وہ پہ سمت کا اطلاق نہیں ہوتا. یہاں سے بہت بڑی منزلیں شروع ہوتی ہیں میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بزرگوں. ہاں, یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم میں سے جو بھی اس والی منزل کو طے کر لے گا اور آگے بڑھنا چاہے گا, یہ میرا تم سے وعدہ ہے, تم میرے پاس آؤ, میں تمہیں کچہری میں اس سے آگے کی منزل بھی دکھاؤں گا. لیکن اس سے آگے کی منزل یہاں تک کہ ریاضت کے بعد یہ, اس سے پہلے نہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا راز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلو اب آگے آؤ. اچھا, یہ تو ہو گیا حجاب احتجاب کا ہی ایک حصہ. ٹھیک ہے, یہ کل یہی بات ہو رہی تھی نا حجاب احتجاب پہ ہی مضمون کے. ایک ہے عمل احتجاب. وہ کیا ہے جو بنیادی طور پہ اس سے حد فاصل بھی قائم کرتا ہے؟ وہ ہے, اور میں تیزی سے آگے بڑھوں گا, دیکھو آج پھر وقت کیسے بڑا ہے. اللہ اکبر, واقعی سمجھ نہیں لگتی. یہ تو واقعی کوئی معجزہ ہے, یقین مانو یہ کوئی معجزہ ہے. جتنی مرضی کوشش کروں کہ تیزی سے آگے بڑھنا ہے. یہ ہے سادہ الفاظ میں کہوں حب دنیا.
حب دنیا. اس میں انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے مالک کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, لمحے کے لیے صحیح, لہجے کے لیے صحیح بھلا دیتا ہے. کسی بھی اس میں چلو تمہیں ایک دو مثالیں دیتا ہوں, جیسے کہ حب ریاست, حکمرانی کی, دنیا پہ کسی بھی ملک پہ حکمرانی, سلطنت پہ حکمرانی, کسی شہر پہ حکمرانی, کسی محلے پہ حکمرانی, گھر پہ حکمرانی کسی قسم کی, میں گھر کا سربراہ ہوں, حکمرانی. یہ جو حب ریاست, حب حکمرانی ہے نا, یہ بندے کو اس حجاب میں مبتلا کر دیتی ہے, مالک کو بھلا بیٹھتا ہے. اور وہ اسی معاملے میں ایسے پر, یہ اسی معاملے میں کسی ایسے پر حکمرانی کا شوق بنا بیٹھتا ہے جس پر اسے حکمرانی نہیں کرنی. یہی وجہ ہے کہ جو نظام فقر سے وابستہ لوگ ہیں, جو ان حجابات کو اپنی ریاضتوں, اپنی عبادتوں سے طے کرتے ہیں, ان میں یہ حکمرانی والا معاملہ ہی نہیں ہوتا, سرے سے ہی موجود نہیں ہوتا حکمرانی کا. وہ نہیں, انہیں بلا کے وقت کا حکمران کہہ رہا ہوتا ہے جاؤ مدائن کی حکمرانی لے لو, مدائن کی گورنری لے لو, اور وہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے تو کیا, تیرا مدائن کا چل رکھ اپنے پاس, میں کوئی نہیں جاتا, مدائن کی گورنری لے لو تک. وہ پھر مالک کہتے ہیں نہیں سلمان جا, میں کہہ رہا ہوں, مالک تو بادشاہ ہے نا, تو کہے گا تو جاؤں گا. وہ کون ہوتا ہے, اس کے کہنے پہ تھوڑا ہی جاؤں گا, مدائن تیرا, کائنات تیری, تو نے کہہ دیا اب جاؤں گا. یعنی ان کے لیے حکمرانی نہیں ہوتی. اب جو اس مرض حکمرانی میں مبتلا ہے وہ اس سے دور ہے, اس پہ وہ حجاب ہے. اسی حکمرانی کے ہی زوم میں اور مستی میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں, وہی مخلوق ہو کر اپنے ہی خالق پہ حکمرانی کا شوق اپنا لیتے ہیں, جو کہ مالکوں کا حق غصب کر کے خود حکمران بن کے بیٹھ گئے ہر دور میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلو اب تیزی سے ایک اور اس کی مثال لے لو, دوسری مثال دیتا ہوں, کیونکہ میں اب وہ حجابات بھی بتاؤں نا جو گھر گھر کا قصہ بنے ہوئے ہیں, ان کو بھی تو ہٹانا ہے. وہ ہے ایک اور اگلا بہت بڑا, وہ ہے حب النساء, عورت کی محبت. اب یہ کسی روپ میں ہو, ماں کے روپ میں ہو سکتی ہے عورت, بیٹی کے روپ میں, بہن کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, کسی روپ میں ہو سکتی ہے. اخلاقاً, شرعاً, فطرتاً محبت ہے عورت سے, ماں سے بھی ہے, بہن سے ہے, بیٹی سے ہے, بیوی سے بھی ہے, سب سے ہے. لیکن اس کی ایک حد ہے, جیسے ہی وہ اس حد سے بڑھے گی, اب اس نے تمہیں غافل کرنا شروع کیا تمہارے مالک سے, اس محبت نے, جیسا کہ بیوی سے ہے مثال کے طور پہ, یا گھر کے اور جو ہے, انہوں نے تمہیں فکر معاش میں اتنا زیادہ دھکیل دیا کہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تو فکر معاش میں لاحق ہو گیا, اپنے مالک کو بھول بیٹھا, تھوڑی دیر کے لیے ہی بھولا. جیسے ہی تو اس سے غافل ہوا, دبیز ہو گیا یہ پردہ, دبیز ہو گیا, دور ہو گیا. اچھا یہاں ایک اور بات بتا دوں, پتا چلے آپ میں سے جتنے ہمارے بھائی ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں, اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں بھئی یہ کیا بات ہو گئی. نہ میں اصول برابر کا رکھ رہا ہوں, صرف اپنی بہنوں کے لیے نہیں, جو میرے بھائی سن رہے ہیں وہ بھی یہ سماعت فرمائے. یہ اصول جو میں نے عورت کے لیے کہے ہیں یہ مرد پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں. جس طرح کوئی عورت مرد کے لیے باعث غفلت بن سکتی ہے, اسی طرح ایک مرد بھی عورت کے لیے باعث غفلت بن سکتا ہے. جیسے عورت کے لیے اس کی حد سے زیادہ تجاوز کی ہوئی محبت مرد کے لیے باعث غفلت ہے, ایسے ہی مرد کے لیے کسی عورت کی حد سے زیادہ غفلت, اور عورت کے لیے مرد کی حد سے زیادہ غفلت, یہ دونوں کا معاملہ اپنی جگہ ہے کہ وہ ایک حد تک ہونی چاہیے, جب تک ہے ٹھیک ہے. اگر تم نے اس سے تجاوز کیا, اب وہ پردہ ہے, پھر خواب غفلت ہے. اور غفلت ہی تجھے, کیا کہا تھا میں نے, غفلت کا کون سا پردہ ہے؟ غفلت کا پردہ ہے لطیف پردہ. دو تھے نا, حجابات غلیظ اور حجابات لطیف. غلیظ میں گناہ تھا اور لطیف میں کیا تھا؟ سبق یاد رکھا کرو, ہاں یہ نہیں بھولنا, اگلے لیکچر میں پچھلا بھول گئے. لطیف میں کیا تھا؟ اس میں غفلت ہی تو تھی, غفلت میں مبتلا کرنا. یہ غفلت سے شروع ہوتا ہے
اور گناہ تک آ جاتا ہے. یعنی جو حجاب آپ کا لطیف ہے یا مہین ہے، اگر آپ اس حجاب کو دور کرنے نہیں چاہتے، اس کی ریاضت نہیں کر رہے، یا اس کے لیے آپ تگو دو نہیں کر رہے، تو دھیرے دھیرے وہی حجاب پھر دبیز ہو جائے گا، وہی غلیظ میں بدل جائے گا. یہ جو غفلت ہے یہ گناہ میں چلی جائے گی. چلو اس کی بھی مثال دوں. اب اس کی بھی مثال دوں. ہاں کچھ لوگوں کا جو ایک تھا نا معاملہ کہ پتہ نہیں زئی صاحب اپنے پاس، اب میں قصص الانبیاء ہی کھولوں گا، اب قرآن سے مثالیں دوں گا. پہلی مثال حضرت دی تھی میں نے حضرت موسیٰ کی اور حضرت خضر کی. اب یہاں پہ میں تمہیں دیتا ہوں پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہے اس کی، پریکٹیکل وہ میں نے تمہارے لیے نکال کے رکھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا علیہ السلام کا قصہ. ہے نا کیسی پریکٹیکل ایگزامپل ہے اس کی. اب اس میں کیا ہوا تھا کہ جب بحیثیت مرد جناب زلیخا یوسف کی محبت میں مبتلا ہوئی تو گناہ کر بیٹھی، تہمت لگائی. یہی ہوا نا، جب بحیثیت مرد ان کی محبت میں مبتلا ہوئی تھی تو تہمت لگائی، وہ گناہ سرزد کر بیٹھی. اب کیا ہوا؟ اب کی توبہ. تیزی سے آگے بڑھو. میں تمہارے یہ حجابات ہٹانے کا تمہیں طریقہ بھی بتا رہا ہوں، فارمولا بھی بتا رہا ہوں، اس کے ریاضتیں بھی بتا رہا ہوں، تسبیحات بھی بتا رہا ہوں، سب کچھ بتا رہا ہوں. صرف تمہاری توجہ اور جستجو چاہیے ہے. وہ ہے تو یاد کرو گے ساری زندگی کے موسیٰ حیدر زیدی تم سے ہم کلام ہوا تھا، میں کل رہوں نہ رہوں میری بات رہ جائے گی. اب کیا ہوا؟ گناہ میں مبتلا ہو گئی. یہ کون سا حجاب ہوا؟ حجاب غلیظ، حجاب دبیز تھا. لیکن اب کیا کیا؟ ہٹا نا. کیسے ہٹا؟ یہ واقعہ پورا قرآن میں رکھ کے اللہ نے بتایا. اگر حجاب ہو بھی جائے، غلیظ ہے بھی، تو کیا ہوا؟ ہٹ سکتا ہے. غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے. کیا کیا زلیخا نے کی توبہ. جیسے ہی توبہ کی یہ حجاب ہٹا. جب یہ حجاب ہٹا تو اب یوسف کی اپنی شخصیت سامنے تھی. زلیخا کا جو محبت تھی وہ محبت یوسف کے عشق میں تبدیل ہو گئی. جیسے یوسف کے عشق میں تبدیل ہوئی، اب وہ غلیظ حجاب ہٹ گیا. اب کیا ہوا کہ اب یوسف سامنے ہے اور یوسف کی محبت ہے، یوسف کی محبت ہے. لیکن ابھی بھی ایک مہین شے ہے، ایک لطیف حجاب ہے. آپ کہو گے وہ کیا؟ وہ یہ کہ بات یوسف تک تھی، حقیقت تک نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس مہین حجاب کو بھی ہٹنا تھا. اور کیونکہ سفر شروع کر دیا تھا زلیخا نے، تو اب کیا کیا؟ زلیخا نے پھر ایک اور حجاب ہٹایا. زلیخا نے کہا پہلا حجاب ہٹا تو یہ آیا. ابھی یہ بھی حقیقت نہیں معلوم ہوتی مجھے. یوسف تیری حقیقت کچھ اور بھی ہے، تیرے پیچھے کیا ہے؟ یوسف نے کہا جو ہے وہ میرے پیچھے ہی تو ہے، میں تو خود کچھ نہیں ہوں. کہا یوسف پھر ہٹنا، مجھے وہ دیکھنا ہے جو تیرے پیچھے ہے. اب ایک اور پردہ ہٹا. اب جو نظر آیا وہ یوسف نہیں تھا، وہ فخر یوسف تھا. اب جو نظر آیا وہ فخر یوسف تھا. اب فخر یوسف کو دیکھا تو کیا ہوا؟ اب یوسف بھلا بیٹھی. اب یوسف بھول گیا وہ کہاں چلے تھے وہ معاملات حجاب گناہ سے. کہاں سے چلے تھے معاملات؟ ایسا معاملہ چلا کہ اب یوسف بھی یوسف سے بے نیاز ہو گئے. یوسف سامنے ہوتے بھی تھے، کہتے تھے یوسف کیا حسن ہے تیرا. تیرا بھی کوئی حسن ہے جو میں نور دیکھ بیٹھی، تیرا بھی کوئی حسن ہے جس حقیقت کا میں جلوہ دیکھ بیٹھی. اور تیرا حسن تو اس کی خیرات ہے، تیرا حسن تو اس کی بھیک ہے جو میں دیکھ بیٹھی. تو کیا ہے؟ یوسف سے بے نیاز کر دیا، بے نیاز کر دیا. اب یہاں پھر بات کو مکمل کروں گا. یہ خود کیا تھا؟ یہ بھی حجاب احتجاب ہی تھا. اب آپ کہو گے وہ کیسے؟ کیونکہ یوسف کا حجاب خود کسی اور حجاب میں ضم تھا. جب تک وہ اس طرف سے یوسف کو ہی دیکھ رہی تھی، حقیقت نہیں پا رہی تھی. ہٹا اور سا ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. چلو
ایک سفر اور کراتا ہوں. یہاں تک نہیں، میرا جی نہیں چاہ رہا یہاں ختم کروں. آؤ تیزی سے. اگلا کیا معاملہ تھا؟ یہ تو مکمل ہو گیا. آج ویسے مکمل نہیں ہوا حجاب مذمومہ، ویسے ختم نہیں ہوا، میں بتا رہا ہوں، لیکن جتنا تمہیں بتانا اس ٹائم مقصود تھا میں نے اتنا بتا دیا، اور بہت کچھ بتا دیا. تمہاری آنکھوں کے پٹیوں سے اترنے سے لے کر حجابوں کے ہٹنے سے لے کر خود پہ اس والے حجاب کے طاری ہونے تک میں نے تفصیل سے بتا دیا. اب آؤ آگے، دوسری قسم کیا رہ گئی تھی جو یہاں تھی؟ حجاب، ادھر کیا تھا؟ حجاب ظلمانی، اور اس کی پھر نیچے اقسام چل رہی تھی ساری. حجاب ظلمانی کے ساتھ ادھر کیا تھا؟ حجابات نورانی. شاباش. اور حجابات نورانی کی میں نے یہاں پر قسمیں لکھی تھی دو، جو حجابات نورانی تھی جس پہ کہا تھا آج یہ بات کروں گا. حجابات نورانی کی کون سی دو قسمیں ہیں؟ اب حجابات نورانی کو بھی ہم تقسیم کریں گے نا آگے. ایک بات پہلے سمجھ لو کہ حجابات نورانی میں لا تعداد حجابات آتے ہیں، لا تعداد. یہ حجابات وجود غیر خالق پہ بھی ہیں اور وجود خالق پہ بھی ہیں. نوٹیبل بات ہے، اسے نوٹ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ وجود خالق پہ بھی ہیں، اور یہاں سے دوسرا کیا شروع ہوا؟ حجابات نورانی. یہ حجابات نورانی دونوں پہ ہیں، دونوں پہ ہیں، وجود خالق پہ بھی ہیں اور وجود غیر خالق پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو اس کا ایک سفر کرواتا ہوں. ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ وجود خالق پہ ہیں اور وجود غیر خالق پہ ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اس کی میں یوں سمجھ لو، اس کو بھی ایسے کر دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. وجود خالق پہ اور وجود غیر خالق پہ. یہاں سے اس کی اگین دو قسمیں ہوتی ہیں جو وجود غیر خالق پہ ہیں. حجابات نورانی وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں حجاب عبادت اور ریاضت. ٹھیک ہو گیا؟ حجاب عبادت اور حجاب ریاضت یہ بے حد اہم ہے. ٹھیک ہے؟ بس یہ میں آپ کو آج پورا پہنچا جاؤں، یہ والا سلسلہ تو اس کو پھر باقی انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے یہ حجاب اللہ بھی اور چلے گا آگے لیکن یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے، بہت دلچسپ ہونے والا ہے، یعنی کہ واقعی دلچسپ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس کا کلیہ کیا ہے حجاب نورانی کا؟ پہلے وہ سمجھو، کیونکہ دیکھو میں اسی انداز میں، آپ مجھے مینٹور کا نام دے رہے ہیں، آپ کی محبت، ٹیچر کا نام دے رہے ہیں، آپ کی محبت، پتہ نہیں پروفیسر کہہ رہے ہیں، استاد کہہ رہے ہیں، آپ کیا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی محبت میں سب قبول ہوں، میں کچھ بھی نہیں، 0/0 کک نہیں، میں بجے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں. بہرحال تو اس کا کلیہ کیا آپ وہ سمجھیے، فارمولا کیا؟ اس کا کلیہ یہ ہے کہ وہ اچھائی، نیکی، جسے لوگ نیکی یا ثواب کے نام سے موسوم کرتے ہیں، نیکی یا ثواب کے نام سے، اگر انسان کو اپنی ذات میں غرق کر دے، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ نیکی، وہ ثواب، وہ اچھا کام، وہ عمل صالح، وہ خیر، جس کے لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، یہ تو عمل صالح کر رہے ہو، اور وہ آپ کو اپنی ذات میں غرق کر کے مالک سے آپ کا ربط توڑ دے، اسی کو حجاب نورانی کہتے ہیں. یہ میری تنہائیوں کے معاملات ہیں جو پتہ نہیں کس وقت قلم بند کر کے آپ کو دے رہا ہوں میں، خدا کی قسم. آپ یقین مانے، مجھے کوئی کہنا زیدی صاحب
10 लाख रुपया लो और इस मौजू पे मजलिस पढ़ो, मेरा मन ना माने मैं नहीं पढ़ता। आपसे पता नहीं ऐसा रिश्ता क्या बन गया है कि मैं वो कुछ निकाल के आपको दे रहा हूं अपने दिल से जो बस मेरा है या मेरे मौला का है, तो बस अब वो आपका है। ठीक है, हर वो नेकी जो आपको आपकी जात में गर्क कर दे, कैसी ही नेकी हो, जितनी बड़ी मर्जी नेकी हो, आपको उसने आपकी जात में गर्क कर दिया, वो हिजाब खैर और शर याद है? हाँ, इसीलिए उसके बाद पढ़ रहा हूं ये, उसको ज़हन में रखना, क्योंकि ये हिजाब नूरानी अगर हिजाब खैर समझ में आए तो उसके बाद समझ में आता है, वरना नहीं। इसलिए मैंने उसको इतनी तफसील से बयान किया था। कोई नेकी जो तुझे तेरी जात में गर्क कर दे और तेरे मालिक से उस रब्त को तोड़ दे कि तू कह भाई मालिक से तोड़ दिया, मालिक से तोड़, यही हिजाब नूरानी है। सबसे अहम बात यह है कि खुद इबादत हिजाब बन जाती हैं। जी 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 जी, अभी मूसा हैदर जैदी साबित करके जाएगा यहां से, ऐसी थोड़ा उठ रहा हूं मैं नहीं कहीं जाने वाला। हाँ, और आपने भी नहीं जाना, बड़ी तवज्जो रखो। खुद इबादत हिजाब बन जाती है, हिजाब बन जाती है हिजाब नूरानी, हिजाब बन जाती है। और ये ऐसा हिजाब बनती है अगर आगाज में इसको ना तोड़ दिया जाए तो फिर ये नूरानी भी नहीं रहता, असल में ये ले ही कहीं और जाता है। और ये हर हिजाब का असूल है, याद रखना, हर हिजाब का। अगर तुमने उसी वक्त उसको समझ के खत्म करने की ना कोशिश की, वो तुझे पिछले से पिछले से पिछले से पिछले हिजाब पे लेता चला जाएगा, वो ले जाएगा हिजाब गलीज पे, तुझे वो मारेगा जाके ऐसी जगह पे कि पानी नहीं मिलेगा, तुझे तड़पता रहेगा कि हो क्या गया मेरे साथ। कोई इसमें वो बात नहीं है कि तू कितनी आला मंजिल पे चला गया। अगर तू अपनी जात में गर्क हो गया, वो तू लगा हुआ था आसमान के साथ, तो बड़ा बाकमाल था, तू क्या बन गया था, उसके लुत्फो करम के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना, हुआ। लेकिन जिस लम्हे तू अपनी जात में गर्क हुआ, वहां से तेरा रब्त टूटा, जितनी बुलंदी पे था उतनी जोर से गिरेगा। जो चीज जितनी बुलंदी पे हो, जमीन पे गिरे, उतनी शिद्दत से वो फट जाती, पारा पारा हो जाती है। यहां से गिरे ना, ये कप यहां से गिरे तो शायद बच जाए, ऊपर से जमीन पे ठा मारो नहीं बचेगा। तो जो शायद जितनी बुलंदी पे हो ना, और अगर मौला से रब्त टूट जाए, उतनी तेजी से ठा आके गिरती है, कख नहीं बचता। इसलिए मंजिल जितनी ऊपर जाती है, एहतियात उतनी लाजिम हो जाती है। याद है वो मैंने आपको दायरे बना के बताया था, शरीयत का दायरा और वो सारे, याद है? उसमें क्या कहा था मैंने? जैसे जैसे आप मरकज के करीब अंदर वाले दायरे में आओगे, मामलात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाए। ये मामलात इतनी आसानी से कभी कचहरियों में बैठ के फुकरा भी नहीं बताते, जितना इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। चलो, बहरहाल यही दुआ चाहिए कि बस ये दुआ करना मेरे हक में कि मालिक, जो तेरी तरफ से खैरात है मैं लोगों तक पहुंचाता रहूं, जब तक सांस में सांस है ये काम करता रहूं, बस ये करते करते मौला हकीकी सजदे की तरफ चला जाऊं। चलो, बहरहाल बात क्या हो रही थी, कहां थे हम? ये हिजाबे नूरानी में देखो, मैं तो पता नहीं एक लम्हे में कहां चला गया था। हिजाबे नूरानी जो है वो, इसमें जो इबादत है ना तुम्हारी, ये भी हिजाब बन जाती है, नमाज भी हिजाब बन जाती है, कुरान भी हिजाब बन जाता है। हां, नमाज भी हिजाब बन जाती है। इबादत जाहिर इबादत बातिन के लिए हिजाब बन जाती है। नमाज जाहिर सलाते बातिन के लिए नमाज वो हिजाब बन जाती है। यानी हुआ क्या कि इंसान अपनी जाहिरी तवज्जो, क्या कहा मैंने? इबादत जाहिर इबादत बातिन के लिए हिजाब बन गई। नमाज जाहिर तेरी सलाते बातिन के लिए नमाज बन गई। हुआ क्या? इंसान अपनी नमाज, अपनी जाहिरी नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी बातनी नमाज यानी विलायत को ही भूल गया। हुआ कि नहीं हुआ ये? यानी खुद जाहिरी नमाज पढ़ रहा है, जाहिरी नमाज पढ़ते पढ़ते
اپنی اصلی صلات باطنی نماز کوئی بھول گیا، رب ٹوٹ گیا، اپنی ذات میں غرق ہو گیا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، اصل نماز سے دور تھا۔ اسی لیے بادشاہ علی کا وہ قول اقدس ہے، مالک نے کہا ہے معرفت پہلے ہے عبادت بعد میں۔ اس کی ذات کی معرفت کے بنا عبادت نہیں ہے، پہلے اس کی ذات کی معرفت ہے پھر عبادت ہے۔ اس کی معرفت نہیں ہے تو ولایت بھی تو اسی کی ہے نا، ولایت الہیہ ہے، تو تم نے اس کی معرفت حاصل نہیں کی، عبادت اب اس کے اور تیرے بیچ حجاب ہے، حجاب ہے۔ کر عبادت، کر عبادت، اور پڑھ نماز، اور پڑھ نماز۔ تو اسے چھوڑ کے، اس سے غافل ہو کے، اس کی معرفت کے بنا جتنی نماز پڑھے گا تیرا حجاب گہرا ہوتا جائے گا، دبیز ہوتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا۔ تیری یہی ظاہری نماز تجھے تیری حقیقی صلات ولایت سے دور لے جائے گی۔ اب مجھ سے پھر پوچھ کہ موسیٰ حیدر زیدی مثال دے، زیدی پھر قرآن سے مثال دے گا، اور کیا ابلیس کی عبادتیں بھول گیا۔ ابلیس نے یہی نمازیں پڑھی تھی، یہی عبادات کی تھی نا، تو کس چیز نے اسے متکبر کیا، کس چیز نے گھمنڈی کیا، کس چیز نے مغرور کیا؟ اس اپنی عبادات پہ ہی تو ناز تھا، میں نے اتنے سجدے کیے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی ریاضتیں کی، میں اللہ نے کہا اچھا چل میری روح کو سجدہ کر، کہ میں تو نہیں کروں گا۔ پتا چلا جب تیری نماز تجھے روح اللہ کی تعظیم سے روکے تو سمجھ جانا یہ اس کی عبادت نہیں ہو رہی، ابلیسیت ہو رہی ہے۔ جب اس کی عبادت نہیں ہو رہی، یہ ابلیسیت ہو رہی ہے، یہی عبادت حجاب بن گئی۔ ٹھیک ہے، آج تو سارے استدلال قرآن سے ہے نا۔ عبادت بھی دکھا دی میں نے جو حجاب بنی، کتنا بڑا حجاب بن گئی، کتنا بڑا، او آسمانوں پہ بیٹھا ہوا وہاں پہ عبادتیں کرتا، ملا اس کو اس کی عبادت سے کچھ ککھ نہیں، کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں تھی، تعظیم نہیں تھی، کس کی؟ روح اللہ کی تعظیم نہیں تھی، روح اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا ہے۔ جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تعظیم میں جھک جانا، سجدہ کرنا نہیں کیا، چل نکل جا لعین رجیم، لے جا، تیری عبادتوں نے حجاب بنا دیا۔ قرآن بھی حجاب بن جاتا ہے۔ بس یہ سنو، یہاں پہ سمیٹوں گا میں، قرآن بھی حجاب بن جاتا ہے، حجاب بنتا ہے، قرآن بھی بنتا ہے حجاب۔ کیسے بنتا ہے قرآن حجاب؟ کیسے بنے گا قرآن حجاب؟ ایسے بنے گا کہ اس کے الفاظ اس کے مفہوم کے درمیان حجاب بن جائیں گے۔ تو الفاظ پڑھے گا مفہوم کو نہیں پائے گا، اس کے حجاب اس کے مفہوم کے درمیان حجاب بن گئے۔ قرآن صامت، قرآن ناطق کے لیے حجاب بن گیا۔ یعنی انسان تلاوت قرآن کرے گا، حقیقت قرآن سے دور ہوتا جائے گا، اگر معرفت نہیں ہوئی۔ یہ ہے حجاب نورانی، نورانی۔ اور یہ میں عملی طور پر پریکٹیکل بتا رہا ہوں، ایک ایک کی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ کہاں آئے تھے، کہ بظاہر عبادت نور ہوتی ہے، بظاہر نماز صلات نور ہے، بظاہر قرآن تلاوت قرآن نور ہے، لیکن یہی تیرا حجاب بن گیا ہے۔ الفاظ پڑھ رہا ہے، مفہوم سے پردہ حجاب میں، سامت کو دیکھ رہا ہے ناطق حجاب میں، تلاوت کر رہا ہے حقیقت حجاب میں، مجاز کو تلاوت کر رہا ہے حقیقی جو ہے وہ حجاب میں۔ اور ایسا، اب اس کی مثال کہاں سے دوں؟ اس کی مثال بھی چلو لے لو، مشہور زمانہ روایت کہ جب جنگ صفین میں نیزوں پر صامت قرآن کو اٹھایا گیا تو لوگوں نے ناطق قرآن کو چھوڑ دیا۔ صامت کے لیے ناطق کو چھوڑ دیا نا، حجاب ہی تو بنا تھا۔ سامنے مجاز دیکھ رہے تھے، حقیقت کو پیٹ کر دی، حقیقت کو پیٹ کر دی۔ اور یہی ہو رہا ہے آج تک۔ وہ جن کے آباء و اجداد نے صفین میں، جملہ ضائع نہ کرنا، اس کے لیے کلیجہ چاہیے جو کہہ رہا ہوں میں، وہ جن کے آباء و اجداد نے جنگ صفین میں
مجاز کو دیکھ کے حقیقت کو پیٹ کی تھی، انہی کے بچے آج بھی نجف و کربلا میں منہ کرتے ہیں مجاز کی طرف اور پیٹ کرتے ہیں حقیقت کی طرف۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں اور کہاں جا رہی ہے بات۔ حجاب نورانی پہنچ گیا، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے، آخری بات کہہ کے پھر کل سے یہیں سے آغاز کریں گے، اس کی دلیل بھی قرآن سے لے لو، آغاز ہو رہا ہے قرآن کا اور اس کی دلیل ہے، اسی حجاب نورانی کی دلیل لے لو۔ قرآن کی صورت میں بتا رہا ہوں، قرآن خود آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی ہدایت ہی نہیں کرتا ماں سوائے متقین کے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، پڑھ سب رہے ہیں، سب پڑھ، تو جتنے قرآن پڑھ رہے ہیں سب متقی ہیں، سب ٹوٹل۔ قرآن صرف متقین کی ہدایت کرتا ہے اور منکرین کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے۔ صرف اس ناطق کو نہیں دیکھنا۔ اور یہی معاملہ ہے قبلہ ریاضت کا، اسی میں لے آؤ کہ کسی بھی قسم کی ریاضت ہو، اگر وہ تکبر میں اور غرور میں مبتلا کر دے گی تو پھر حجاب بن جائے گی۔ کیسی ریاضت ہو، کوئی کتنا کوئی پیر بن جائے، کتنا کوئی فقیر بن جائے، کیسی ہی عبادت کر رہا ہو، کیسی ہی ریاضتیں کی ہوں، اگر وہ مولا سے اس کا ربط ٹوٹ گیا نا، مالک سے اس کا ربط ٹوٹ گیا، وہ حجاب بن جائے گی، وہ حجاب۔